دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے اعلیٰ ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے اعلیٰ ہے منشور خدمت درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر یہ جوہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی صداقت دیانت امانت کے پیکر یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے اعلیٰ ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے اعلیٰ ہے منشور خدمت یتیموں غریبوں فقیروں کی خدمت یہ کمزور بے بس مریضوں کی خدمت یہ آفت زدہ بے سہاروں کی خدمت یہ خلق خدا کی یہ پیاروں کی خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے اعلیٰ ہے منشور خدمت یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے اعلیٰ ہے منشور خدمت یہ بے حال ہو تو فقیری میں خدمت ہو دولت کی حامل امیری میں خدمت جگر کے لہو سے پسینے میں خدمت انتہائی مشکور ہاں کہ بھئی یہ اتنے تکلیف دے نال اتنے سارے کو آئے نے اور ساری تکلیف نو پانی دی تکلیف نو محسوس کردے ہویا انہاں جڑا نا وہ سارے ساتھیاں تعاون کیتا کر کے جناب لی ساری یہ اسکیم جڑی ہے الحمدللہ اتنے مکمل ہو گئی اور یہ آن کے انہاں جناب لی اس خوشی کا اظہار کس طریقے نال کیتا کہ باقاعدہ یہ گئے نے پانی دیکھنے واسطے جتھے جناب اتنا پانی اچھنا جناب چو آیا ساڑا اتھے گئے اتھوں پھر ایک پیدل ٹر کے آئے نے جدھروں یہ کہنا آیا پائپ آیا ادھروں یہ آئے نے انہاں کی اس چیز کی خوشی ہے تیئے جناب لی یہ تکلیف جڑی ہے نا کیتی ہے کہ بھئی جناب نا وہ دیکھ کے آئے نے پھر اتنے آن کے اتنے بندے جناب آئے نے اور تصویراں پہ بنانے دیکھنے پہ جناب لی پانی پینے پہ سارا ہونا انہاں کی اتنی اس چیز کی خوشی ہے ساری طرفوں جناب ایسا یہ ہے کہ اساں دعا کرنے ہاں کہ اے اللہ پاک یہ سارے جناب لی ڈاکٹر شوکت صاحب نے ڈاکٹر منون صاحب نے اور جناب قاسم صاحب نے عادی صاحب نے عدالت صاحب اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں کی جناب لی اصلاح اجر عظیم عطا فرمائے اسی انہاں واسطے جناب یہ صدقہ جاریہ جڑا چلایا انہاں کیتا اسی یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ ہر ایک بندہ جڑا ہے نا وہ اس کی توفیق دے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جڑا جناب بعض دفعہ جناب میں دیکھا ہے جناب کہ دعا کرنے والے جناب اپنے گھر کے بندے جڑے ہیں نا انہاں دی موقع نہ ملنا کہ وہ اپنے کسی بڑے بڑے سے دعا کرن وہ اپنی جناب دنیا کے تنیاں وچ لگے رہے دعا یہ نہیں کرا یہ ایسا کام آ جناب جی کہ اتوں چڑی بھی پانی پی سی نا جی آٹومیٹکلی جناب جی جانا سواد چلا جائے کی چلا جائے اگر اتوں جناب جی کوئی کتا بلی جناب جی یا جنگلی جانور کوئی پانی پی سی انہاں کی سواد چلا جائے انسان پیسوں جناب جی وہ تو جناب جی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات بنائی بھی وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں ساری کائنات بنائی صحیح تو تساں کی بنایا میں اپنے واسطے اس گلو جناب جی اصل جناب کرساں تبھی انہاں کی سواب جو سی اصل انہاں دا انتہائی شکر گزار ہیں شکریہ ادا کرنے انہاں نے کہ چھوٹے سے سارا گراں ہے یہ چھوٹا جہا سارا مطلب ہے جگہ ہی اتھے یہ تکلیف کر کے آئے نے اصل انہاں دے بہت اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں ذکر ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ اب جب انسان کی پیداوار ہی پانی سے ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے پانی چاہیے۔ پیدا ہوتے ہی جب
اسے پانی ہی سے غسل دیا جاتا ہے. اس کے جسم کی جتنی خاصیت ایسی پانی سے دور ہوتی ہے. مسجد جب ہم آتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں وہ پانی ہی سے ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں جب تک وضو نہ ہو پانی نہ ہو تو وہ نماز ہماری نہیں ہوتی. زندگی تو زندگی رہی. جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو تب بھی اسے غسل دینے کے لیے بھی پانی ہی درکار ہوتا ہے. انسان ہو یا کوئی جیودار ہو سب کو پانی ہی کی طلب ہوتی ہے. روٹی کے بغیر انسان تو زندہ رہ جاتا ہے مگر پانی کے بغیر چند گھنٹے بھی اسے زندہ رہنا مشکل ہے. ملک اکرم اوان صاحب نے اپنے علاقے کی مشکلات کا ذکر کیا کہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ انشاءاللہ آپ کے علاقے میں پانی ضرور آئے گا، مسجد میں بھی آئے گا، دوسروں میں بھی آئے گا. اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار اور دوست احباب سے بات کی کہ یہ ایسے اس علاقے میں پانی کی سخت ضرورت ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کریں. سب سے پہلے قصور کی ایک لیڈی ڈاکٹر نے 1 لاکھ روپیہ میں اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے دیا. اب قصور کہاں اور یہ بودلا کہاں، گدا کا اس میں رشتہ کیا تھا؟ رشتہ ایک ہی تھا، جماعت اسلامی کا رشتہ. اس جماعت اسلامی کے رشتے نے انہیں مجبور کیا کہ اس علاقے کے مکینوں کے لیے ہم پانی کا انتظام کریں. پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ صرف نہ کہ پاکستان کے باہر بھی کچھ لوگوں نے اس میں ہماری مدد کی. میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. قاسم صاحب کے والدین تو ہری پور میں مدفون ہیں. انہیں کیا غرض تھی کہ آج وہ یہاں ہیں؟ میرے والدین کے جو والدین ہیں برجویہ اور حویلیے میں مدفون ہیں، مجھے کیا غرض تھی؟ ہمارے علاقے میں پانی تھا، ان کے علاقے میں پانی تھا. ڈاکٹر شمائلہ کے جو ہے والدین تو قصور میں مدفون ہیں. اسی طرح لاہور کے ڈاکٹر احمد صوفی وہ تو لاہور میں مدفون ہیں. ان کی بہو نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنے عزیز و کاب کے لیے. انہیں کیا غرض تھی؟ انہیں یہ غرض تھی کہ وہاں کے لوگوں کے مکینوں کو پانی کی انتہائی ضرورت ہے، مسجد کو ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے یہ کرتے ہیں. اب یہ پائپ لائن کیسے بچھی یہ ایوب اوان صاحب یا ملک اکرم اوان صاحب بھی جانتے ہیں. لاہور کے اپنے سارے کام چھوڑ کے انہوں نے اس کام کی نگرانی کی. کیسے کن مشکلات سے یہاں اپنا سارا بزنس چھوڑ کے یہاں انہوں نے کام کیا. اب اس کی حفاظت سارے اہل مکینہ کی ہے. یہ اب پراپرٹی نہ ملک صاحب کی ہے، نہ میری ہے، نہ قاسم صاحب کی ہے. یہ پراپرٹی اب آپ لوگوں کی ہے. اس کے پینے کے لیے آسانی ہو. یہ باہر نلکا لگا ہے، جو گھر جتنا چاہے پانی یہاں سے لے کے جا سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. مسجد میں جتنا چاہے آپ استعمال کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی. مگر اس پائپ لائن کی حفاظت کرنا بھی آپ کا فرض ہے. اور یہ میں اہل مکینہ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی حفاظت جیسے آپ کی جان کی حفاظت فرض ہے، ایسے پانی کی بھی حفاظت کا فرض ہے. کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. ہم نے تو یہ کام کر دکھایا، آپ کو دے دیا. اب ووٹ کے وقت بھی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی مشکل میں ہر وقت وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کم از کم ووٹ کے وقت بھی انہیں یاد رکھ لیا کریں. سیلاب آیا کہاں ہے جی؟ جماعت اسلامی وہاں پہنچی ہے. زلزلے آیا تو جماعت اسلامی وہاں پہنچی ہوئی ہے. پانی یہاں یہ گورنمنٹ کے کام تھے یا آپ لوگوں کے علاقے کے کام تھے نا. جماعت اسلامی کو کیا ضرورت تھی آپ؟ مگر اس نے آپ کی مشکلات کو سمجھا کہ آپ کے لوگوں کی مشکل ہے. آپ کو پینے کے پانی کے لیے مشکل ہے، کپڑے دھونے کے پانی کے لیے مشکل ہے، نہانے کے لیے پانی کی مشکل ہے، اور مسجد کے پانی کے لیے مشکل ہے. اس لیے انہوں نے یہ انتظام کیا اور یہ کام کیا. ماں اتنے تک پہنچنے تو بعد یہ احساس ہوا ہے کہ جس طرح انہوں نے دسیا ہے کہ بنیادی انسان کی ضرورت پانی ہے، اسے کوئی شک نہیں. لیکن جس طرح جوں کیونکہ سٹارٹ اسی بارش بھی ہے، اس طرح بھی ہے، اتنے آدھے گئے
لا ریب فی ہے کہ پانی دی مشکلات بڑے بڑے شہراں وچ بھی ہیں اور جڑا وہ پیندے پہ وہ گن پہ پیندے ہیں تو سب کو اللہ دی کرم نوازی نال اللہ نے اپنے کرم کیتے الحمدللہ ایک اس ذات دی قریبی ہے۔ الحمدللہ لیکن میں وہ میرے نظر سامنے وہ بچے بھی بیٹھے تھے، میں وہ آخری بچہ بھی وہ بچہ بھی میں انہاں دی عظمت سلام کرنا انہاں دی والدین انہاں دے عزیز و اقارب جڑے تسی لوگ بیٹھے دے تواڈے چہرے تے جڑی اشاش معصومیت اور قلب سکون نظر آ رہے ہیں جبکہ اتنی مشکلات کے سفر تو بعد اتنی مشکل ٹرنا بہنا اٹھنا سہولیات نہ ہونا لیکن تساں نال ایمان دی کامل ہونا اللہ تے یقین ہونا اور اس تے اکتفا کرنا اس کا ثمر اس کا نتیجہ اس کا پھل بوٹے تسی خوشبو نظر پہ آندے الحمدللہ اور یہ اللہ تعالیٰ دی دین ہے اور اے لوگ انسانیت کی خدمت میں کرتے ہیں کیونکہ ہر رنگ اس بڑھایا ہے بڑھانے والے نے بڑھایا ہے خواہ اس شکل بڑھایا خواہ اس شکل بڑھایا یا اس شکل تے انسان دی خدمت کرنا گویا کہ اس دی حقیقت تسلیم کرنا سبحان اللہ انسان نہ مخالف جانا گویا کہ اس میں بغاوت کرنے دے مترادف ہے رہ گئی گل میرے جیسے بندے دی اے اس اللہ دی کرم نوازی ہے ہو سکتا ہے زندگی کوئی لوکا جب کام کچھ اچھائی کی تھی ہوئے کہ اے جے سونے لوگ جنہاں کو سکھنے اس کوئی عمر دی قید نہیں میں ہو سکتا ہے تسی اتنے بیٹھ دے ہو بچے گلا کر دے تو میں نوٹ پہ کرنا ہے میں کہ پتہ ہے انہوں کو کہ پہ سکھنا ہے ایک محترم گل بات کر دے رہے میں وہ بھی پہ سکھنا لیکن مین چیز ہے پہلی گل جڑی انہوں نے آگ سکتی ہے اور اس چیز نقصان پہنچے تو گویا اپنے گھر ایک بجلی کا سوئچ خراب ہوئے 6 بار بندہ سوچتا ہے اور کسی نے صبح سی فلانی ہوں جائے ایمان سا بندے املا سا تار جوڑ سا اور یہ جڑی چیز ہے تو سن ایک چیز ہے یہ تو سن سب دی ہے اس طرح اپنی چیز سمجھ کے اس طرح استعمال کر سو اللہ تعالیٰ برکت پاس ایک ٹائم پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحبان چلان کر دے آتے دعا کر مسئلہ چلان معاف ٹائم خان صاحب شممن دے اگر کوئی زیادہ مسئلہ اس طرح دے تو ساتھ دعا کر مسئلہ اگر بچے نے یا بندے نے جڑا بھی ہوتی ہے اس راسلی جب ایدہ خیال کریں یعنی ٹوڑ بھی ایک تدریس دے رہے ایک اچھی گل دس رہے اللہ کا لے کسی بجائے اسلام در ذہن آنے دے اپنی نشو نماز اسی دنیا چیزاں زیادہ فوقیت دے رہے ہیں اور اسی آپ اس وچ ہو گیا طور تے اگر تساں نہیں ایم پی اے ایم ایل اے یا گورنمنٹ عوامی نمائندہ ہے اساں کوئی دعا کے دینا کوئی سڑک چاہ دینا پڑھا کے چاہ دینا کوئی پانی چاہ دینا کوئی سکول دے چھوڑنا تو میرے پڑھاؤ بچوں تساں آپ جڑے بچوں نہیں دینا وہ تساں ہی آگے ہوتا ہے تساں ہی خزانہ ہوتا ہے اس بچوں آنا ہے آن کے تساں دینا بڑھا کے کوئی احسان نہیں کرنا جماعت اسلامی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بڑی ای منشور ہے لوگ باقی جماعتیں جتنے سیاسی جماعتیں ہیں نا انہوں نے انسانوں نے بڑھایا منشور ہے وہ آپ بڑھا لیں بہ کہ یہ کرسا جماعت اسلامی یہ کوئی نہیں آخر قرآن پڑھی نکلو والا دے راستے پہ اپنی جانا نال اپنے مالا نال اس وقت کوئی آدمی انکار کر رہا ہے اسی تساں کبھی بھی نہ آنے کہ آپ ہی کر دوں گل کر کے تساں سارے دیا اصل مانا نہ کرنا دیکھو اس سے ٹھاٹ پاٹ بدل جاتا میں اسلامی جو لوگ نے جڑے بے لوس اللہ دی رضا واسطے تساں کو ووٹ منگنے اسی نہ ہے ہونی تساں نے ووٹ دینا مرضی کا لیکن یہ گل سنو تھوڑا ضمیر تساں ضرور نہیں اٹھی 5 سال تسی ووٹ پانے لوگاں پانے نہیں ہونا 5 سال تسی گداری کرنا
آنے یا اللہ کے عذاب کی چڑھیے جان چھٹے نواں آوے کدی نہیں سوچا یہ رہی جڑا جڑا وہی کھوتی وہی تھڑے بدلا کے پھر آ رہی ہوتی ہوئی اور نہیں تھڑے بدلا کے نئی پارٹی پہ آ گیا ہونے بندہ ٹھیک ہو اور فطرت کرے تبدیل ہو کی چور دی چوری جائے پر ہیرا پھیری نہ جائے اس واسطے جڑے لوگ چور نے سارے خزانے دا امین نہیں خزانے سارے سنبھال کے نہیں رکھنے انہاں کو ہوشیار نہ ہوئے نہ بچہ بھی دسو کہ بھئی جو کچھ بھی کرنے ہو آج تو سارے سامنے مدد سائد لاکھ نہ سنا جی تو یہ وہ بندہ ہے جو ٹاٹ دے کے پڑھا جس طرح چڑھ بیٹھا وہ امیر ہے اس لیے کیوں اپنی محنت نہ اپنی قابلیت نہ کیا ہے بھائی اگر پاکستان میں سارا پاکستان نے آئین اتنے عمل درآمد کرا کہ ایک ہی آدمی رہا رہنا جس طرح سلائے بنا اگر پھر بھی ایسی بازار میں جڑنے ہیں سبزی خریدنے ہیں یا شکر خریدنے ہیں گڑ خریدنے ہیں بڑا پھرنے ہیں ساریاں دکانوں اس واسطے ہی آنے اچھی چیز کہنا خراب نہ ہوئے کہ کیا اسی جھوٹا اپنا دے گا نہیں یہ اچھا ہی ہے اسی طرح کئی لوگ نصاب کر رہے ہیں اور جی جہاں سر یا مذہبی جماعتیں نہیں جہاں سے آپ یہ کون تسینہ بولتا ہوں کئی لوگ اس میں بھی سوال کر رہے ہیں کیا کدی بھی سوچا یہ مسلم لیگا کتنی ہیں بارہ نہ عادت سے گئی دور تک پہنچ گیا اس پہ تساں جڑا اچھا لگنا ہے اس پہ دینے ہوتے انہاں بیٹھی اسی تساں نہ نہیں جو اسلامی ہی دو مذہبی جماعت جڑی بھی اسلام نہ کام کر رہی ہو سارا ہی کام کر رہی ہے